ہم سب جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے فتنے کو انسانیت کا سب سے بڑا فتنہ کہا اور ہر نماز میں اس سے پناہ مانگنے کو کہا۔ مگر سوال یہ ہے کہ اتنا بڑا دشمن کیا اچانک آئے گا یا اس کا سسٹم پہلے ہی دنیا تیار کر چکی ہے؟ دجال کا نام قرآن میں ڈائریکٹ نہیں ہے، لیکن قرآن ہمیں بار بار کفر، ڈس بلیف، دھوکہ، شیطانی وسوسوں اور آزمائش سے خبردار کرتا ہے۔ فتنے کا اصول یہی ہے کہ وہ سسٹم پہلے سے تیار ہوتا ہے جہاں سچ کو جھوٹ سے اور ہدایت کو گمراہی سے بدلا جا سکے۔ دجال صرف ایک شخص نہیں جو فیوچر میں آئے گا، وہ ایک پریزنٹ سسٹم آف ڈسپشن ہے، جھوٹا سسٹم۔ یہ سسٹم اپنے آپ کو ماڈرنٹی، پروگریس اور آزادی کا لیبل دے کر ہماری روحانی بنیادوں کو کھوکھلا کر رہا ہے۔ جب وہ شخص دجال ظاہر ہوگا، وہ اس سسٹم کا ہیڈ ہوگا، لیکن جو اس ماڈرنٹی، پروگریس کو، ٹرینڈز کو جو فالو کر رہا ہے، وہ آلریڈی اس کا فالوور بن چکا ہوگا۔ دجال کا نام ہی ایکسٹریم لائر ہے، بہت بڑا جھوٹ۔ اس کا سسٹم دو بنیادی طریقوں سے کام کرتا ہے جو کہ ہر گلوبل پاور میں نظر آتا ہے۔ پہلا، جدالہ، مطلب بحث کرنا، دلیل دینا، سچ کو کھما کے بولنا۔ یہ آپ کا گلوبل میڈیا کمپلیکس ہے۔ الگوریتمز آپ کے لیے پرسنلائزڈ ریالٹی کریٹ کرتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ آزاد سوچ رکھتے ہیں، لیکن آپ کے تھاٹس، پسند اور بیہیویئر الگوریتم سے ڈکٹیٹ ہو رہے ہیں۔ فیک نیوز، آئیڈیالوجیکل وارفیئر، یہ سب اس سسٹم کا حصہ ہے۔ سچ کو اتنا زیادہ ڈیبیٹ اور گھمایا جاتا ہے کہ لوگ خود ہی سچ پر سے یقین کھو دیتے ہیں۔ اگر آسان الفاظ میں کہوں تو پہلے وہ آپ کے مائنڈ کو کنٹرول کرتا ہے، جو کہ آج کل بہت آسانی سے ہو رہا ہے۔ دوسرا، جلادہ، مطلب زور دینا، زبردستی اختیار کرنا، اتھارٹی نافذ کر دینا۔ سب سے بڑا جدالہ کا ٹول ڈیپٹ اکانومی ہے۔ یہ سسٹم آپ کو کریڈٹ کارڈ اور لونز دے کر انسٹنٹ گریٹیفیکیشن آفر کرتا ہے۔ جب کوئی ملک یا کوئی پرسن اس سسٹم سے باہر نکلنا چاہتا ہے تو اس پر اکنامک سینکشنز، جیو پولیٹیکل پریشر یا ملٹری فورسز کا استعمال کیا جاتا ہے، پھر پاور کے فورس سے اپنی مرضی منوا لیتا ہے۔ یہ ہے جلادہ۔ اس سسٹم سے بچنے کے بارے میں آگے دیکھتے ہیں، لیکن پہلے اسے جان لیتے ہیں۔ دجال کی ایک آنکھ خراب ہونے کا ذکر ہے۔ یہ صرف فزیکل نہیں، یہ اس کے نظریے کی نشانی ہے، یعنی روحانی اندھاپن۔ دجال اللہ کی رحمت، روحانیت اور محبت سے اندھا ہے۔ اس کا سسٹم صرف وہی چیزیں دیکھتا ہے جو ہم کاؤنٹ کر سکتے ہیں، جیسے کہ ڈاٹا، پیسہ، جی ڈی پی، کنزمپشن، یعنی روحانی صلاحیت، اخلاق اور مقصد زندگی کو ٹوٹلی ریجیکٹ کر دینا۔ دجال کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا، کافر، جو کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تاکہ ہر مومن چاہے پڑھنا لکھنا جانتا ہو یا نہ ہو اسے پہچان سکے۔ ہر مومن، اس کا مطلب ہے کہ اس کے سسٹم کی شروعات میں ہی دھوکہ اور جھوٹ ہے۔ جب کوئی نظام انٹرسٹ پر چلتا ہے تو وہ کافر امپرنٹ اپنے ہر پروڈکٹ پر چھوڑ دیتا ہے۔ دجال کے سب سے خطرناک ٹول ہے ریالٹی کو الٹا کر دینا۔ وہ اپنی جنت لائے گا جو جہنم ہوگی، اور اس کی جہنم میں سچا سکون ہوگا، یعنی اصل جنت۔ ہائپر کنزیومرزم، پورنوگرافی، گیمبلنگ، یہ سب انسٹنٹ گریٹیفیکیشن دیتے ہیں اور مورل کمپرومائز کو فریڈم کا نام دیتے ہیں۔ یہ عیش و اشارات آپ کو ایڈکشن، انگزائٹی، ڈپریشن اور روحانی خالی پن میں پھنسا دیتی ہے، لونلینس۔ اب اس سسٹم کے خلاف کھڑے ہونا مطلب تقوی کی زندگی گزارنا، صبر اختیار کرنا۔ یہ مشکل راستہ ہے، لیکن یہی آپ کی روحانی آزادی ہے۔ حدیث میں ذکر ہے کہ دجال موسم پر کنٹرول دکھائے گا، بیماروں کو شفا دے گا اور مردوں کو زندہ کرے گا۔ یہ سب شیاطین کی مدد سے ہوگا۔ دجال کا موسم پر کنٹرول کرنے کا دعویٰ آج کی جیو انجینئرنگ اور کلاؤڈ سیڈنگ سے ملتا ہے۔ یہ انسان کا وہ سٹیج ہے جہاں پر وہ خدا کی قدرت میں انٹرفیئر کر کے اپنے آپ کو مسیح ثابت کرنا چاہتا ہے۔ جب لوگ گلوبل کرائسس سے پریشان ہوں گے تو یہ سسٹم آرٹیفیشل مٹیریل سلیوشنز پیش کرے گا اور اس کے بدلے آپ کی تکمیل مانگے گا۔ ماڈرن بایو ٹیکنالوجی یہی وعدہ کرتے ہیں، لائف ایکسٹینشن،
बॉडी ऑप्टिमाइजेशन, वर्चुअल इमोर्टैलिटी, डाटा के ज़रिए। इसे मिराकल्स कहकर ये सिस्टम आपकी ह्यूमैनिटी, एथिक्स और सोल की कीमत मांगता है। मुर्दों को ज़िंदा करना, डिफंक्ट आइडियोलॉजीज़ को मॉडर्निटी के रूप में दोबारा ज़िंदा करेगा ताकि लोग पुराने जुदा को नए तौर पर कबूल कर लें। अब सवाल ये है कि हम इस सिस्टम का मुकाबला कैसे करें। दज्जाल का सिस्टम हमेशा करीबी, नाइंसाफ़ी और जहालत का फ़ायदा उठाता है ताकि लोग उसके दौलत के वादे पर अपना ईमान बेच दें। अब इससे बचने के लिए अपनी रूहानी नज़र को तेज़ करो। दज्जाल की चमकती दुनिया के पीछे छुपा काफारा का साइन देखो, काफिर। अब इसके लिए कुरान और सुन्नतों की गहरी नॉलेज होना ज़रूरी है। हदीस में जिक्र है कि अगर एक शख्स दज्जाल के सामने सच बोलेगा, दज्जाल उसे मार कर जिंदा करेगा और वो शख्स दज्जाल को दोबारा इनकार करेगा, लेकिन दज्जाल उसे दोबारा नहीं मार पाएगा। अगर तुम्हारा ईमान इतना मजबूत है कि तुम मिसाल के तौर पर अपनी जॉब, बिजनेस, अपना स्टेटस, अपने रिश्तेदार, अपना घर, कारोबार, सब कुछ अल्लाह की रज़ा के लिए छोड़ने को तैयार हो, तो दज्जाल का सिस्टम तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब हमें इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से पहले सच और इंसाफ के लिए तैयार रहना है। दज्जाल का सबसे बड़ा धोखा ये है कि वो आपकी रूहानी ज़िंदगी को मुश्किल और बोरिंग बना देगा। तो हमें चाहिए कि हम अपने ईमान, तक़वे और अखलाक को दज्जाल के सिस्टम के ख़िलाफ़ अपना सबसे बड़ा हथियार बनाएं। तो सिर्फ अगर आज से तुम अपने आप को बदलने की नीयत करते हो तो वीडियो को लाइक करो। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कुरान में बताए हुए 3 नफ्स के लेवल्स जो हमारे ईमान को पीक लेवल तक पहुँचने का रास्ता दिखाएंगे। सो सब्सक्राइब।